تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو ایک کتاب عطا کی جس کا نام تورات ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے بھی میں نے کہا کہ میرے سوا کسی کو اپنا خدا اور وکیل مت بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ بنی اسرائیل بھی انہی اولادوں میں سے ہے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح تو بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ آیت نمبر 2-3 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ 40 دن کوہ طور پر انہوں نے عبادت کی، اللہ رب العزت کا کلام بھی نصیب ہوا، تورات بھی نصیب ہوئی۔ تورات پتھر کی تختیوں پہ لکھی گئی تھی۔ ان کے پاس جب یہ آ گئی، ان میں جو اس پہ ایمان لائے انہوں نے تو سنبھالا، باقی جو لوگ تھے انہوں نے پتھر اور تختیاں ضائع کر دیے اور توڑ دیے، اور جو ان کے مقصد کی بات تھی وہ پتھر کی تختی پاس رکھ لی، جو مقصد کے خلاف تھی وہ انہوں نے توڑ دی۔ اس ٹائم ایک بھی تختی تورات کی، جس کو لوح تورات کہتے ہیں، وہ دنیا میں مستند طریقے سے کسی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ قرآن حکیم جو ہے اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف مضبوط ہے اور محفوظ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن کا گھر بھی محفوظ ہے، قرآن کا قاری بھی محفوظ ہے، قرآن کا حافظ بھی محفوظ ہے، قرآن کا مدرسہ بھی محفوظ ہے، قرآن کا میدان بھی محفوظ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن خود تو بچ جائے اور اپنے پاس والے کو بچائے نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ فرعون جو تھا، حضرت موسیٰ کا جو مقابل دشمن تھا، اس کا ایک گاؤں میں گھر تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب کے فرشتے جب آئے تو نیچے یہ گھر پہ دیکھا تو وہاں سے واپس چلے گئے، ایک بسم اللہ کی بنیاد پہ۔ اور تورات جو ہے ان لوگوں نے کیا کر دی؟ ضائع کر دی۔ تورات پہ انہوں نے اپنا بزنس اور کاروبار بھی بنایا ہے۔ اپنی طرف سے بھی انہوں نے تورات لکھی اور بازاروں میں جا کے سیل کی، اور سیل کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، مگر ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلب کرے۔ اس ٹائم کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی دیکھا تک نہیں اور مر گئے، ہاتھ نہیں لگایا، غائبانہ تعارف ہے ان کو۔ یہ بھی ایک قرآن ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اور تورات جو تھی اس کے اندر بھی پوری دین شریعت تھی، اور یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ تورات سے اپنی من پسند کی جو بات تھی وہ نکال کر کہتے یہ دیکھو تورات میں ہے، اور جو ان کے خلاف بات آتی تھی وہ کہتے تھے تورات میں ہے ہی نہیں، تورات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، قرآن نے جو توحید کا حکم دیا، یہی توحید کا حکم تورات نے بھی دیا تھا، اور تورات میں یہ تھا کہ خدا کو چھوڑ کے کسی کو خدا مت بنانا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں 40 دن کی عبادت کے لیے، تو پیچھے آپ کے بھائی حضرت ہارون تھے، ان کو آپ نے خلیفہ بنایا۔ حضرت ہارون کے خلافت بننے کے وقت جو تھا، ایک سامری تھا جس نے ایک بچڑے کو خدا بنایا، اور اس کے اندر لوگوں کا سونا چوری کر کے اس کے اندر چھپاتا رہا، اور وہاں سے آوازیں آتی تھیں، لوگ سمجھتے تھے یہ خدا ہے۔ اس سامری کے اس بچڑے کو لوگوں نے خدا بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد توحید اور شرک کا آپس میں مقابلہ ہوا،
یہ دور جادو کا تھا، اس میں جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا مبارک تھا اس کے ساتھ یہ مقابلے ہوئے، اور اللہ نے آپ کو کیا دی؟ فتح دی۔ تو یہ توحید کا جو علم ہے کہ میرے سوا کسی کو خدا نہ بنانا، یہ شرک وہاں پر بھی شروع ہوا جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی آگے نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت پیغمبر آئے ہیں، ان میں پہلے پیغمبر کا نام حضرت یوسف ہے، آخری پیغمبر کا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ جس طرح ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، اس طرح حضرت عیسیٰ بھی خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے آقا پوری دنیا کے خاتم النبیین ہیں، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبیوں کے خاتم النبیین۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ادھر ہیں، مگر ادھر پھر بھی وہ رسول پاک کی امتی ہیں، ادھر حضور پاک کے امتی۔ جس ٹائم آپ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، آپ ایک وقت میں نبی بھی ہوں گے اور ایک وقت میں آپ امتی بھی ہوں گے، ایک وقت میں نبی بھی ہوں گے اور ایک وقت میں کیا ہوں گے؟ امتی بھی ہوں گے۔ قرآن آگے چل کے کہتا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ ان اولادوں میں سے ہے اور ان بڑوں کی اولاد ہے جن کو اللہ نے حضرت نوح کے ساتھ کہا تھا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ کشتی میں بیٹھے ایمان والے تھے، اللہ نے ان کو جودی پہاڑ تھا، آپ پیچھے سنتے آ چکے ہیں، اور جودی پہاڑ پر یہ کشتی کیا ہوئی تھی؟ ٹھہری تھی، اور وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام دنیا میں کیا ہوا؟ پھیلا۔ ان کی نسلیں آگے چلتی چلتی پھر اس میں بنی اسرائیل کے پیغمبر شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے بنی اسرائیل، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے آباء و اجداد حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں کیا ہوئے تھے؟ سوار ہوئے تھے اور ایمان پر تھے۔ اگر وہ ایمان پہ نہ ہوتے، تہس نہس ہو جاتے، نہ وہ رہتے، نہ تم رہتے، نہ تمہاری نسلیں چلتی، نہ تم اس دنیا کو دیکھتے، نہ تم اس کائنات کو دیکھتے۔ اللہ نے تمہیں اس وقت بچایا اور آپ کے آباء و اجداد کو بچایا۔ خاص طور پہ حضرت نوح تھے جو اس کشتی کے آگے امام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ 950 سال تک آپ نے دین کی توحید کی تعلیم دی۔ کبھی پتھر ادھر سے پڑتا، کبھی ڈنڈا ادھر سے پڑتا، کبھی پتھر ادھر سے پڑتا، کبھی ڈنڈا پیچھے سے پڑتا، اور آپ پھوٹ جاتے۔ شام کے وقت آپ کی یہ کیفیت ہوتی جیسے آپ کی موت آ رہی ہے، اور پھر اپنے آپ کو دباتے دبوتے کھڑے ہوتے، صحیح کرتے، اور اس طرح آپ چلتے رہے۔ لیکن ہمہ وقت کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سانس تو باقی ہے، اس پہ کلمہ ادا ہو رہا ہے، اس پہ دین ادا ہو رہا ہے، اس پہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ ادا ہو رہی ہیں۔ تو ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ بنی اسرائیل اولاد ہے ان نیک لوگوں کی جو حضرت نوح کی کشتی میں کیا ہوئے تھے؟ سوار ہوئے تھے۔ اور اللہ نے اس وقت نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا بیٹا، اور اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں، تو ان کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، اور یہ اس سیلاب میں تباہ ہوئے اور اس طوفان میں کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے۔ اور وہ کشتی ہمارے لیے نجات کا کیا بن گئی؟ ذریعہ بن گئی۔ آگے اس کشتی سے جو ایمان والے بچ گئے، ان کی آگے نسلیں بڑھی، پھر ان میں سے کون بنے ہیں؟ بنی اسرائیل بنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے آباء و اجداد میں نوح جو تھے وہ تو بڑے شکر گزار بندے تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے ان سے بڑا نہ شکرا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا نہ شکرا۔ آپ اگر سورۃ الرحمن پہ توجہ دیں کبھی، تو سورۃ الرحمن میں اللہ نے اپنی 94 نعمتیں ذکر کی ہیں، 94، اور 31 بار اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن ہمارا فرق دیکھیں، ہمارا فرق دیکھیں، ہم نے اللہ سے مانگ کر چاول نہیں اتروائے اور گندم نہیں اتروائی اور پیاز نہیں اتروائے اور لہسن نہیں اتروائے اور ادرک نہیں اتروائی اور دالیں نہیں اتروائی اور تربوز نہیں اتروائے اور ککڑیاں نہیں اتروائی اور کھجوریں نہیں اتروائی۔ ہم کسی چیز کا بنیادی طور پہ مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ نعمتیں اس بنی اسرائیل کی قوم نے ایک ایک کر کے مانگی، ایک ایک کر کے اللہ نے دی۔ پھر اس سے کہا جی ہمارا دل بھر گیا ہے اور لے آؤ، دل بھر گیا ہے اور لے آؤ، دل بھر گیا ہے اور لے آؤ۔ حالانکہ
ان کو خدا کی طرف سے وہ نعمتیں تھیں جس میں تیل نہیں جلتا، جس میں چولہا نہیں جلتا، جس میں لکڑیاں نہیں جلتی، جس میں توے کی ضرورت نہیں، برتن کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے دیچکوں کی ضرورت نہیں، پراتوں کی ضرورت نہیں، دیگوں کی ضرورت نہیں، تھالوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ من آ رہا ہے اوپر سے اور سلوا آ رہا ہے اوپر سے، دو نعمتیں، من سلوا ہے جی، بٹیر، بھنے ہوئے بٹیر، روسٹ بالکل پکے پکائے، کوئی اس میں مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو مثالیں مانگے ہیں نا، یہ جو آج کل یہ ادرک لہسن پیاز وغیرہ ہے، یہ مسر کی دال ہے، یہ ککڑی ہے، یہ سبزیاں ہیں، یہ کس نے مانگی؟ بنی اسرائیل۔ ان کو خدا نے مانگ کر نعمتیں دی، مگر یہ پھر بھی نہ شکرے تھے، ہمیں اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی ہے، اور خدا ہم سے بار بار کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ 94 نعمتیں سورۃ رحمان کی، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے پڑھنے کی۔ آپ جب پڑھیں گے نا، آپ یہ دسترخوان یہاں بچھا لیں اور وہ 94 نعمتیں آپ جس ٹائم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ساری کھانے پینے کی نہیں ہے، اس میں یاقوت بھی ہے، اس میں مرجان بھی ہے، اس میں باغات بھی ہیں، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں جنت کی حوریں بھی ہیں جو آئندہ ہمیں ملنی ہیں، اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر وہ چیزیں اس دسترخوان پہ سجا دی جائے تو خدا کی قسم آنکھ دیکھتے ہوئے شرما جائے گی، اور اپنے آپ کو انسان ملامت کرے گا کہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کرتا اور میرا اللہ مجھے دسترخوان پہ دے رہا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے نہیں مانگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نعمت کو نام لے کر نہیں مانگا، اللہ نے سب کچھ دی ہے۔ اور اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ رسول پاک کی جو آل ہے اس کو رزق قوت دینا جس کو کھا کر زندہ رہ سکے، بس اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ 94 نعمتیں اور 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایک ماں ہوتی ہے نا، جیسے ماں ہے، اور ماں جب پراٹھے اور لسی اور مکھن اور ساب ہیں اور شہد، چائے اور دہی، دودھ، روح افزا، کھجوریں، پکوڑے، سموسے، کچوریاں، جی یہ ساری چیزیں رکھتی ہے، تو بچوں کو کہتی ہے دیکھو بیٹا اللہ نے تم پہ کتنے انعام کیے ہیں، تم کس کا شکر ادا کرو گے؟ لسی کا کرو گے، دہی کا کرو گے، روٹی کا کرو گے، کڑھائی کا کرو گے، بٹیروں کا کرو گے، چرغے کا کرو گے، کس کا کرو گے؟ ہم کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے ایک بول کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت کچھ دیا ہے، اس امت کے اوپر بڑی نعمتیں ہیں، اس امت کے اوپر بڑا خوبصورت، ان کے اوپر اونٹ حرام تھا، جانور کی چربی حرام تھی۔ یاد رکھیں وہ جب گناہ کرتے تھے ان کے لباس اتار دیے جاتے تھے، اس امت کا لباس بھی نہیں اتارا گیا۔ اس امت کے لیے چربی بھی جائز ہے، اس امت کے لیے اونٹ بھی جائز ہے، اس امت کے لیے ہر قسم کا حلال گوشت جائز ہے۔ یہ ساری نعمتیں اس امت کے لیے ہیں، اور سب سے بڑی نعمتیں یہ ہیں قرآن اور نماز اور رسول پاک ہمارے نبی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم حضور پاک کے امتی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم حضور پاک کے ساتھ چل کر توحید پہ قائم اور دائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں سکھانے والے حضور کے صحابہ ہیں، باقی امتوں کو سکھانے والے باقی نبیوں کے صحابہ ہیں۔ ہمارے صحابہ رسول پاک کے سب سے بڑے ہیں، اور باقی تمام نبیوں کے صحابہ ہماری ان امتوں کے مقابلے اور نبیوں کے مقابلے میں درجات میں اس جگہ نہیں ہے جہاں پر رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اس لیے کم از کم اپنے باپ کو دیکھو، حضرت نوح کو دیکھو اور ان تمام چیزوں کو دیکھو، انہوں نے بیٹا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے اور دین کو پھیلایا 950 سال تک۔ اگر تم باپ اور دادا کی لاج میں رکھنا چاہتے، آج تم نہ شکری نہ کرتے اور آپ تم گناہ نہ کرتے، اور تم نے سامری کے اس خدا کو مانا جس نے بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنے بڑے گناہ کر کر بھی ہماری نعمتوں کی سپلائی نہیں روکی، بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں، نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نئی نعمت کیا ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں شکرانے نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔